ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सरबराहान मुमलिकत की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। 2 रोज़ा इजलास है जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है और जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक में रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म के अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। चीन के वज़ीर आज़म अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म मुबस्सिर रियासत के तौर पर और तुर्कमेनिस्तान के वज़रा की काबीना के जो नायब चेयरमैन हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। और इस इजलास की अहमियत को मईशत, तजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफ़ती रवाबित के लिए बहुत अहम समझा जाता है। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं कर्नल सैफ साहब। कर्नल सैफ साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। मियां सैफुर रहमान साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कर्नल सैफ साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की एक जियो पोलिटिकल जो पोजीशन है उसको बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि इस जियो पोलिटिकल पोजीशन का फ़ायदा हम पूरी तरह से नहीं उठा सके। कभी उसकी आड़ में वक्ती मफाद आ जाते हैं, कभी जो प्रॉक्सीज़ वाली सूरत में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौके खो देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान जो है वो अपने बेहतरीन मफाद में, अपने बेहतरीन इंटरेस्ट में जो है वो काम कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, SCO इस वक्त दुनिया में एक पावरफुल अदारा की शक्ल में, बल्कि मैं कहूँ अगर कि ये नेटो के बिलमुकाबल खड़ा होना शुरू हो गया है तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। अप्रैल 96 में शंघाई 5 ने ये शुरू किया। रशिया थे, चाइना थे, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान थे। और फिर 2001 में इसमें एक्सपेंशन हुई और इसमें दीगर ममालिक आए और इसका मैंडेट वसी हुआ। और आज ये दुनिया की 42% पॉपुलेशन इस रीजन में है। 36% दुनिया की GDP इस रीजन में है। 24% दुनिया का एरिया इस रीजन में है। और सबसे बड़ी बात, कुदरती वसाइल दुनिया के इस एरिए में सबसे ज़्यादा और सबसे कीमती और सबसे इफ़ेक्टिव है। इस रीजन को कोई भी लाइटली नहीं ले सकता। 2007 में USA ने भी इसकी मेंबरशिप के लिए कोशिश की, मगर वो जो रिजेक्ट कर दी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SCO क्या चीज़ है। इसका पाकिस्तान आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। जबकि दुनिया में ये समझ रही है कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, जब दुनिया ये समझ रही है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, जब दुनिया ये समझ रही है कि शायद हम अभी आइसोलेट हो रहे हैं, तो ये वो मौका है कि जिस वक्त हमने साबित कर दिया कि ना तो पाकिस्तान आइसोलेट हुआ, ना पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, ना पाकिस्तान की मैशियत, इकॉनमी या इसकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर हुई कि जिसमें किसी को मुड़ के पाकिस्तान की तरफ देखना पड़े। आज ये जो सारे लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, ये सारे के सारे अपने अपने मुल्क में और इस रीजन में पावरफुल प्लेयर हैं। इन लोगों का इकट्ठे होना रशिया से लेकर चाइना तक, ये दुनिया को इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान की क्या वैल्यू है? पाकिस्तान की इस टोटल SCO में सेंट्रल वैल्यू है, स्ट्रेटजिकल वैल्यू है। कनेक्टिविटी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। स्वाय पाकिस्तान के किसी के पास इतने नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। इसलिए हर एक की नज़र पाकिस्तान पे है, हर एक की ख्वाहिश है कि हमारे साथ वो एग्रीमेंट करें, इधर इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मुल्क खड़ा हुआ देखें। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
ٹھیک جی میاں سیف الرحمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایشیا ہے اس میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اور سماجی مرکز کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور جو پاکستان کا جو اسٹریٹجک اثر و رسوخ ہے اسے یہ ایک اہم پوزیشن دیتا ہے اس حوالے سے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی صف بندیوں کی طرف بھی کچھ اشارے مل رہے ہیں اور نئی صف بندیاں ہونے جا رہی ہیں خاص طور پر جو ہمارا خطہ ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ مرکوز ہیں تو اس تناظر میں نئی صف بندیوں کے تناظر میں اس اجلاس کی اہمیت کو کیسے دیکھیں پہلے تو بلاکس کی دنیا چلتی رہی مغرب کے یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک یونیپولر ورلڈ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو لیڈ کر رہا تھا لیکن اور اس کا ہم دباؤ میں بھی رہے بہت سی چیزیں کبھی سینکشنز امپوز ہو جاتی تھی کبھی کسی طرح کی ڈکٹیشن آتی رہی اب جیسے ہمارا سی پیک پہ بھی جیسے ہم نے بہت آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کے بارے میں بھی کچھ آراء کچھ اظہار رائے وہاں سے کوئی ریزرویشنز اظہار تحفظ ہوتا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو آج کل بھی تعینات ہیں میرا ان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی اور میں نے ایکسکلوسیو انٹرویو بھی کیا ایک بڑے چینل کے لیے بھی تو اس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا کچھ الفاظ ڈپلومیٹک انداز میں اس پہ کہا کہ جی یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جیسے پاکستان اور چائنا کی کوآپریشن لیکن اب دنیا میں دیکھیں نا کہ وہ جو وار اکانومی وہ جو ہیجیمنی کا مائنڈ سیٹ اور وہ ڈکٹیشن کا اس کا یہ کاؤنٹر پوائز آپ کہہ سکتے ہیں بالکل اچھا کرنل صاحب نے کہا کہ یہ نیٹو کا ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کا ایک ٹوٹلی اگر کاؤنٹر پوائز نہ بھی سی ملٹری الائنس تو ہے نہیں ایس سی او لیکن اب اس میں جو نئے اس میں جہدیں ایڈ ہوئی ہیں مثلا اسٹیبلٹی تھی پہلے صرف محض اکانومی کی بات کی جاتی تھی باہم مل کے آپس میں اب شیئرڈ پراسپیرٹی کی بھی بات اس میں آ گئی ہے چین کا جو ایک ویژن ہے ان کے صدر شی جن پنگ کا وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے لیکن ابھی تک یورپی یونین کے لیول پہ نہیں آج یورپی یونین کا ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر a little far away from that لیکن یہ ہے کہ اس میں یورپ کا تھوڑا سا ٹچ تو رشیا کے انٹر ہونے سے بھی آ جاتا ہے روس کا کچھ خطہ کچھ علاقہ یورپ میں بھی ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے انفلوئنسز جو آپس میں ایک بہت بڑا جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں یہ بھی ایک کنیکٹیوٹی کا ایک بہت بڑی ایک ذریعہ ہے اب دنیا ہے کنیکٹیوٹی کی اب جس طرح بی آر آئی کا ایک انیشیٹو لانچ کیا گیا چین کی طرف سے اور اس کو بین البر اعظمی کنیکٹیوٹی کا آپ انیشیٹو کہہ سکتے ہیں پاکستان ایک فوکل پوائنٹ ہے اس میں جس میں ان کا جو پرائم جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ سی پیک ہے تو سی پیک کے ساتھ آلریڈی کئی کنیکٹیوٹیز کے پروگرامز چل رہے ہیں پاکستان اس میں مزید اس لیے بھی بینیفٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ٹرانس افغانستان ریلوے کا بھی پروجیکٹ ہے جو ازبیکستان افغانستان اور پاکستان اور پھر اس کے ساتھ آپ کا سینٹرل ایشیا پورے کا پورا آپ کنیکٹ ہوں گے اور سینٹرل ایشیا کے ذریعے آپ یورپ سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے تو بنیادی طور پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو اگر جب ہم نیٹو کی یا ویسٹرن ہیمیسفیئر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس انفلوئنس کی بات کرتے ہیں جس میں پاور کا اظہار زیادہ ہے اور جو جس میں ڈکٹیشن کا اظہار زیادہ ہے کے ذریعے جو ہے جی اور یہاں پہ ہے میوچل اکنامک گروتھ میوچل سیکیورٹی ایک انیشیٹو میوچل سیکیورٹی ارینجمنٹ جس کو آپ نیم دفاعی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب تو چین کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ پاکستان جو فیس کر رہا ہے پرابلم اس میں ہم باقاعدہ کولیبریٹ کریں گے اور ان کی ایم ایس ایس جو ہے سیکیورٹی کا اور انٹیلیجنس کا اتنا ٹاپ کا منسٹری جو ادارہ ہے وہ تو دنیا کے کسی بھی انٹیلیجنس ادارے MI6 وغیرہ CIA سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے اور انفراسٹرکچر بڑھے گا تو ٹریڈ بڑھے گی ٹریڈ بڑھے گی تو اکانومی بہتر ہوگی گڈ ول کے ذریعے آپ اس ڈکٹیشن کا مقابلہ کریں گے اس دباؤ کا مقابلہ کریں گے کرنل صاحب obviously یہ جیسے ٹریڈ بڑھے گا اکانومی بہتر ہوگی اور اکانومی بہتر ہوگی تو یہ تمام خطہ پراسپر کرے گا تو پاکستان جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو ایک اہم سٹیک ہولڈر کے طور پر کیسے کیا ایسا کرے کہ اہم سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئے اور یہ جو عالمی منڈیاں ہیں اس میں ایک اپنا کردار ادا کر سکے عالمی منڈیوں سے اپنے آپ کو جوڑ سکے میں عرض کرتا ہوں گوادر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جگہ دی ہوئی ہے کہ جس سے ہم دنیا میں ایک بڑی زبردست گلوبل ٹریڈنگ مارکیٹ UAE سے بھی بہتر کھڑی کر سکتے اور تمام ملک اس کی ویلیو کو جانتے اس میں سے چند ایک ایسے ممالک ہیں جن کو وارم واٹر چاہیے رشیا اور سینٹرل ایشین سٹیٹس تمام کی انٹرسٹ گوادر میں ہے
ग्वादर को हम, और चाइना की इंटरेस्ट ग्वादर में है। चाइना ने इस वक्त हमें उधर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दी है। अभी वो दिन गए कि जब कोई उधर छोटे छोटे जहाज़ कभी कभी जाते थे, अभी तो वो ट्रेड सेंटर खुल गया है। हमें इमीडिएटली ग्वादर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारे ममालिक जितने आए हुए हैं, तमाम को ग्वादर के मुतल्लिक हमें डिटेल्स देनी चाहिए और तमाम के साथ हमें एग्रीमेंट करने चाहिए। ग्वादर वो सेंटर है जो कि एनर्जी का सेंटर होगा। ईरान साथ है, रशिया की उधर क्लोजनेस है, चाइना बाहर खड़ा है, एक साइड से हमें एनर्जी आ रही है, दूसरे हाथ पे। और एक और चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, ये वो खित्ता इतना कनेक्टेड है और सबके बॉर्डर मिलते हैं कि हमें जो नेवल पावर्स हैं और समुंदर के अंदर जो नेवी की सुप्रीमेसी चली आ रही है बड़ी दहाइयों से, वो मुझे तो ख़त्म होती नज़र आती है। अगर ये इतना 24% एरिया दुनिया का आपस में कनेक्टेड हो जाता है, तजारत इनकी अपनी हो जाती है, इनको तो समुंदर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनकी रेल, इनकी रोड, इनकी हर किस्म की कनेक्टिविटी, वो तो इतनी ज़्यादा ट्रेड हो जाएगी कि ये दुनिया का मॉडल, एक मॉडर्न खिता नज़र आएगा जिसमें दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल होगी। अगर चाइना की इंडस्ट्री दुनिया में सस्ती है, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और अफगानिस्तान के दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जहां आपको रेयर अर्थ मिलती है, मोलिब्डेनम मिलती है, लिथियम मिलती है, सिलीनियम मिलती है। अगली सेंचुरी सारी रेयर अर्थ की है और आपने सैटेलाइट पे जाना है तो सारी चीज़ें इधर है। फिर मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, इसमें 4 न्यूक्लियर पावर है, 4 न्यूक्लियर पावर हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी तक का अदारा है। बेशक अभी मिलिट्री अलायंस अगर नहीं साइन हुई, मुझे तो बिल्कुल मिलिट्री अलायंस में नेशनल सिक्योरिटी सबकी यकजा नज़र आती है। और इसके अंदर फिर आपको टेक्नोलॉजी नज़र आती है। चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गया है, रशिया टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस है। अगर चंद एक मुल्क जो है वो अपनी मैन पावर में, सिर्फ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी भी अगर ग्रो कर जाती है तो जो है मेरा ख्याल है ये मिलिट्री अलायंस से ज़्यादा बड़ी पावर है। जी एक और चीज़, हमारे पास जो मैन पावर है पाकिस्तान के पास और चंद एक मुल्कों के और पास, वो मैन पावर दुनिया में स्किल्ड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और सस्ती तरीन है। और ये वो मौका है कि जब उस मैन पावर को हम ना सिर्फ यूरोप की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, बाकी उनको एससीओ के ममालिक में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अगले दिन मुझे 2 दिन हुए हैं, चाइना वाले मेरे पास आए हैं कि जी हमें मैन पावर चाहिए। मैं क्या आपको मैन पावर, जी हमारी तो बहुत महंगी हो गई मैन पावर, पाकिस्तान की मैन पावर आधी कीमत पे है, तो इनको थोड़ी बहुत ही चाइना सिखा के तो भेजें। तो हमारे लिए तो एवनी खुल रही है, हमारी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है। एक मेरी अपील होगी कि हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज करें। वो कुव्वतें अपने तौर पे या किसी बाहर के कहने वाले के तौर पे मुल्क को रोज़ाना जो झटका देते हैं, वो खुदा का नाम ले, पाकिस्तान है तो हम हैं, उसको झटके देने बंद कर दें। हर रोज़ इस किस्म की, और मीडिया भी हर रोज़ इस किस्म की न्यूज़ जो कि पाकिस्तान को मॉरली, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी वाइज कमज़ोर नजर के अंदर, वो बिल्कुल हमें मना कर देनी हर इदारे चाहिए। को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क को मजबूत दिखाएंगे तो मुल्क सारे फायदा ठीक। मियां सैफुर रहमान साहब, मौके तो बहुत आते रहे हैं माजी में भी, और आज भी एक मौका है कि जब हम कहते हैं कि वक्त बदला जा सकता है, हालात बदले जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मौके माजी में ज़ाया भी करते रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि क्या ये बेहतरीन मौका हो सकता है कि अब हम माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें और अब जो है ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएं और पॉलिसीज़ बनाई जाएं और पॉलिसीज़ में एक तसलसल बनाया जाए? जी मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज़ का तसलसल और माजी से सीख के चलना जो है वही एक बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर ग्रोथ। क्योंकि देखें, अब चीन के बारे में जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी अमेजिंग डेवलपमेंट हुई जी, किस लेवल पे चले गए। अभी तो वेस्ट के कुछ कंट्रीज जो हैं वो 5G को नहीं क्रॉस की। मैं अभी पिछले साल चाइना गया हूँ तो वो 6G 7G पर काम कर रहे थे। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, जहाँ हमने विजिट किया सारा, और इस लेवल पे काम हो रहा है वहाँ पे। और हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ वहाँ चीन गए तो शी जिनपिंग साहब ने क्या कहा, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाइना और वन कम्युनिटी। तो जहाँ पे आपको ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ अगर ऑप्टिक्स में भी बात की जाए, डिप्लोमेटिक जार्गन को भी देखा जाए, डिसाइफर किया जाए, तो ये महज रेटरिक नहीं है। इस वक्त उनकी भी, पाकिस्तान भी उनकी ज़रूरत है
اور ایک چونکہ ہمارے ہاں ایک فیصلہ ہوا ہے SIFC کی طرف سے بھی جی ادر ڈیسیجن میکنگ سرکل کی طرف سے کہ آپ پاکستان کو ایک جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بنا کے تو اس کا ایک اظہار اب آپ کو یہ میں SCO کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اور SCO کا اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ آسیان سے بھی ایک سٹیپ آگے ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس مرتبہ تو تھیم پراسپیرٹی ہے, اور پراسپیرٹی میں اگر اس میں تھوڑا سا تڑکا لگائیں چائنیز ریجن کا تو شیئرڈ پراسپیرٹی, کیونکہ یہاں ایک اپروچ نان انٹرونشن کی ہے. یعنی اور مجھے بلکہ اس میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ بھارت اس میں اگر اپنی وہ جو ہیجیمونک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتا رہا تو وہ ٹوٹل آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ اگر بھارت یہاں سے 7 سمندر پار اگر دوستیاں بڑھا رہا ہے امریکہ سے, تو وہ اس کو الٹیمیٹلی بلکہ سونر اور لیٹر اس میں کوئی اس کو بیک ٹریک کرنا پڑے گا. تو اس میں پاکستان کا جو بڑھتا ہوا کلاؤٹ ہے چائنا سے کولیبریشن کی صورت میں, اور اس نیبرنگ سٹیٹ سے جو SCO کے ہیں ان کی صورت میں, اور آلریڈی جو پروجیکٹس ان دی پائپ لائن ہے اس کی صورت میں, کیونکہ اب ٹیپی کی بھی بات ہو رہی ہے, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, اور یہ جو آگے چلنی ہے وہ ہماری پائپ لائن وغیرہ. تو اس میں ایک تو آپ کے یہاں کچھ چیزیں آپ کو, اور اگر ہم بہت سی چیزوں کو اگر ہم سینکشنز کو بھی آف سیٹ کر لیتے ہیں امریکہ کی, تو ایران سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں ریسورسز مل سکتی ہیں نیچرل, اور ہمارے ہاں یہ جو کولیبریشن کا ایک سلسلہ چلے گا تو یہ آج کل دور ہی کنیکٹیوٹی کا ہے, شیئرڈ پراسپیرٹی کا ہے, ون ون کا ہے, اور یہ تھیوری از گوئنگ ٹو پریویل اوور دا ورلڈ. یہ اب آئندہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ وار اکانومی, وار مونگرنگ, وہ ہیجیمونک مائنڈ سیٹ, اس کو یہ اوور شیڈو کر جائے گا سونر اور لیٹر. اور پاکستان اس سے اگر بینیفٹ کرے, صرف محض ہم آپٹکس تک نہ رہیں, یہ نہ ہو کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے جی بڑی اپرچونٹی مل گئی, سعودی عرب کا وفد آ گیا. ہمیں کنسولیڈیشن جسے آپ کہتی ہیں نا تسلسل کنسولیڈیشن کرنی ہے, ہمیں وہ فریم ورک بنانا ہے کہ ہم نے گاہے بگاہے اپنی ایویلیوشن کرنی ہے, اس میں نئے گولز ریسیٹ کرنے ہیں اور ان گولز پہ فاسٹ ٹریک پہ چلنا ہے, اور اس میں پھر راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں, جیسے میرے بھائی نے کہا بھی کہ وہ رکاوٹیں جو اس میں رکاوٹ ڈالتی ہیں تھرو پروپیگنڈا وار اینڈ ایون ادروائز, ان کے لیے بھی آپ کو لاز بنائیں یا باقاعدہ ان کو سافٹ ہینڈلنگ کریں یا جیسے بھی کریں, ان چیزوں کو ہم نے اس میں سے نکالنا ہے. ادروائز آپ کا امیج اگر اور نیچے گیا تو یہ ایک اتنی گولڈن اپرچونٹی اگر ہاتھ سے گئی تو پھر وہ صدیوں میں آتی ہے, بار بار نہیں آتی ہیں اپرچونٹی. بھارت کے ساتھ, کیونکہ بھارت کا نمائندہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اس اجلاس کے لیے, تو کتنا ایک بہتر موقع ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا, ٹریڈ بہتر کرنے کا, ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائے ممالک کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ موقع ہاتھ سے ایون انڈیا اور پاکستان کے لیے بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو میاں نواز شریف نے اپنے انٹرویو میں چند دن پہلے کہا ہے, اور انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو اور انڈیا میں بہتر تعلقات دیکھنا چاہ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مودی کو خود آنا چاہیے تھا. انہوں نے 2 سٹیپ آگے جا کے کافی اچھی باتیں کی ہیں انڈین پریس کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں ان کی ایک ایک لفظ کی ویلیو ہے. یہ وہ موقع ہے جب کہ ہمارے 2 پرابلم ہیں جی. ایک پرابلم ہے کہ ہمیں انڈیا نے اور چند ایک اور طاقتوں نے ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کا شکار کیا ہوا ہے. ٹیرورزم ہر جگہ پہ فائننس ہو رہی ہے, اور دن سے دن ان کو بہتر سے بہتر اکوپمنٹ اور آرمامنٹ دے کے, لیکن اس وقت دونوں ممالک کو جو ہاسٹائل انوائرمنٹ جو انہوں نے پیدا کیا ہے اس سے اب آگے بڑھ جانا چاہیے. یہ معاملات جو ہیں وہ لوگوں میں بھی جو ایک اس کو سینسیشنلائز کیا جاتا ہے اور اینٹی پاکستان جیسے سینٹیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے اپنے الیکشنز کے دوران, تو یہ مائنڈ سیٹ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اب دنیا کافی آگے بڑھ چکی ہے. جی بالکل. اور دوسری چیز جو ہمیں زیادہ اس میں ہے وہ ہے جی کہ ہم دنیا کا فوڈ سیکیورٹی سینٹر ہے. جتنی ہمارے پاس زراعت میں بہتری ہے اور جتنی لینڈز ہیں, فرٹائل لینڈ ہیں, انڈر ڈیولپ ہونے والی لینڈز ہیں, لاکھوں ایکڑز ہیں. کسی اور کے پاس آس پاس باقی دنیا سمندروں کے کنارے پہ بستی ہے یا ڈیزرٹ میں بستی ہے یا سمندر سے دور بس. تو یہ جتنے ایک ہمارے ایگریکلچر کے وسائل ہیں ان کو بھی ملٹی پلائی کریں, ان میں لیٹسٹ مشینری دیں, لیٹسٹ سیڈ دیں, اور جو اپنے کسانوں کا دھیان رکھیں تاکہ ہم فوڈ سیکیورٹی میں سارے ایریے کو لیڈ کر سکیں.
ٹھیک میاں سیف الرحمان صاحب کنیکٹیوٹی آئے گی تو سیکیورٹی ایک جی ڈیفینیٹ جو ہے وہ بڑا ایشو بن کے بھی سامنے آئے گا کیونکہ ہمارا جو خاص طور پر ریجن ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات میں چیلنجز بڑے چیلنجز کا سامنا رہا بھی ہے اور ابھی بھی ہے. تو کیسے یہ تمام رکن ممالک جو ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں انہی ممالک کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو ملکوں کے روابط ہیں ان کو خراب بھی کرتے ہیں اور یہ ایک دشمنی کا باعث بھی بنتے ہیں اور ایک جو انوائرمنٹ ہے جو پیسفل انوائرمنٹ ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیتے. تو ان سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ جو کلیکٹیولی یہ کیا رول ہوگا؟ جی دیکھیں کلیکٹیولی رول تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے ان ایلیمنٹس کو, اور میرا خیال ہے کہ چائنا نے کافی حد تک وہ ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کے پاس بھی اب اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ کہاں سے کون سے لوگ اس طرح کے ایلیمنٹس آپریٹ کر رہے ہیں. اس وقت یہ کنسنسس پایا جا رہا ہے کہ پراسپیرٹی تو تھیم ہے لیکن اندر امپورٹنٹ تھیم از سیکورٹی, کمبائنڈ سیکورٹی. تو وہ جو کلیکٹیو سیکورٹی پہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں وہ ایسے جگہیں, ایسے جو والٹائل ایریاز ہیں, والٹائل جو سپاٹس ہیں ان کو کر کے اور ایک کولیکٹیو میکنزم بنائی جا رہی ہے. سیکیورٹی کے ایکسپرٹس اور جو دفاعی ادارے ہیں سیکیورٹی کے ادارے ان کے مابین ایک فارمولا بنایا جا رہا ہے اور جس کو زیادہ تر لیڈ چائنا کی MSS منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی کر رہی ہے, جس کا میں نے کہا کہ اٹ کین بی ٹریٹڈ ایٹ پار ود MI6 اینڈ ادر پرائم ایجنسیز آف دا ورلڈ. تو وہ ان کے پاس ایئر ڈراپنگ ایکوپمنٹ ہیں, ان کے پاس بہترین ہر طرح کے آپریٹیوز بھی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب پورے کا پورا تیاری ہے. جیسے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ چائنا کے ایک بڑے سینئر فنکشنری میرے ساتھ موجود تھے, ان کے ساتھ میرا سیکورٹی ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بالخصوص چائنا نے تو کافی سفر کیا تو اس میں وہ باقاعدہ پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کے ایک پورا پروگرام لے کے آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم بھی اس سے نجات حاصل کریں, ملک میں اسٹیبلٹی لائیں. جو بات آپ نے انڈیا کے حوالے سے کی, اب میں نے جو کہا تھا نا کہ انڈیا آئسولیشن میں ادروائز چلا جائے گا, انڈیا کے پاس بھی کوئی چوائسز نہیں رہیں گے. اگر وہ 7 سمندر پار میں ریلائی کرتا رہے گا تو میرا خیال ہے وہ کوئی ایک اس کو آپ دانائی یا آنے والے ایک وقت کی میں نہیں سمجھتا کہ فار سائٹڈنس اس میں دکھائی نہیں دیتی, لیکن ان کا وہ جو جنگوسٹک مائنڈ سیٹ ہے اس کو مجھے شکست دکھائی دے رہی ہے. تو جب وہ تھوڑا سا اگر سرینڈر کر کے ریٹریٹ کریں گے تو پھر یہ ڈومینیٹ کرے گی شیئرڈ پراسپیرٹی, ون ون اور ایک دوسرے کا کولیکٹیوٹی اور کولیکٹیوزم. کولیکٹیوزم کا دور ہے. حکومتیں سمجھ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے, ادروائز عوام میں تو شعور جب آئے گا تو پھر جو ہے وہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھارت کے اندر. جی کرنل سیف صاحب وقت چونکہ کم ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہماری معیشت کے ساتھ بڑا لنکڈ ہوتا ہے. انفراسٹرکچر بلا شبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن انفراسٹرکچر سے آگے ہم نہیں بڑھ پاتے. سی پیک والا معاملہ دیکھ لیں, ہم نے کچھ سڑکیں تو بنا دیں لیکن اس سے آگے جو ایڈوانٹیج اس سے لیا جانا چاہیے تھا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا. یہ بڑا ہی ضروری پوائنٹ اور اہم آپ نے نقطہ ریز کیا. جی ہمیں انفراسٹرکچر بنانے کا بڑا کمال حاصل ہے. ہم اپنی انویسٹمنٹ نیچے سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے نیشنل لیول تک انفراسٹرکچر پہ خرچ کرتے ہیں, مگر انفراسٹرکچر کو تو سود مند ہونا چاہیے, اس کو تو اپنا جو خرچہ ہوا ہے وہ پروفٹ کے ساتھ واپس کرنا چاہیے, اس کے اوپر ٹیکنالوجی آنی چاہیے, اس سے پراسپیرٹی نکلنی چاہیے. انفراسٹرکچر لگا کے ٹھیکیداروں کو امیر کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے, ملک کو امیر کرے. ملک تب ہی امیر ہوگا جب انفراسٹرکچر کے اوپر ویلیو ایڈیشن آئے گی. جس مقصد کے لیے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. بہت شکریہ کرنل سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.